اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، ہم بات کر رہے تھے امیر المومنین کے اس نورانی کلام کے اندر کہ جو نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات اور ہدایت کا اور کامیابی کا منبع ثابت ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کلام کی معرفت حاصل کی جائے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام در حقیقت ہمارے لیے آئین زندگی ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے کہ جس آئینے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو دیکھ کر سنوارنا ہے، اور اس آئینے کے اندر وہ تمام اصول اور ضوابط موجود ہیں کہ اگر انسان اس کو اپنا لے تو نہ صرف اس دنیا میں، جس طرح عرض کر چکا ہوں، بلکہ آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ یہ آئین، یہ آئین زندگی، یہ اصول، یہ روشیں، یہ میتھڈ کہ جو زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہیں، خواہ وہ انفرادی زندگی ہو یا انسان کی اجتماعی زندگی ہو، تمام طرح کی زندگیوں کے لیے اس آئین کے اندر وہ قوانین موجود ہیں کہ جو خدا کے قرآن کی تفسیر ہیں، جو اسلام کی تفسیر ہیں، جو کلام خدا کی تفسیر ہیں۔ آج ہم جس نقطے کو آپ سامعین کی، آپ مومنین کی نظر کریں گے، وہ نقطہ امیر المومنین کی اس حکمت میں موجود ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، من زیّعہ الاقرب اتیہ لہ الابعد، جس کو قریبی چھوڑ دیں اس کو بیگانے مل جاتے ہیں۔ یعنی وہ فرد کہ جس کو قریبی چھوڑ دیں، جس سے قریبی ترک تعلق کر لیں، جس سے قریبی قطع تعلق کر لیں، تو اس کو بیگانے مل جاتے ہیں، اس کو ایسے افراد مل جاتے ہیں کہ جو بیگانے ہوتے ہیں، جن کو وہ جانتا نہیں لیکن وہ اس کی ہمراہی کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کو اس کے ہدف اور مقصد تک پہنچاتے ہیں۔ سامعین محترم، دیکھیے اس کی بارز ترین مثال ہم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو اس میں ہمیں معلوم ہوگا کہ جب رسول اکرم کو یہ حکم ہوا کہ اپنے قریبیوں سے دعوت تبلیغ کا آغاز کرو، تو قریبیوں کو بلانے کے بعد ان کو ایک ایسے نسخے کی طرف دعوت دی، ایک ایسے روشن مستقبل کی طرف دعوت دی اور ایک ایسی روشن آخرت کی طرف دعوت دی کہ جو انسان کو ہدایت تک پہنچاتی ہے، اس ہدف تک پہنچاتی ہے کہ جس کا نام لقاء اللہ ہے۔ لیکن اپنوں نے کیا کیا؟ اس پیغام ہدایت کو ٹھکرا دیا، اپنوں نے اس پیغام فلاح کو ٹھکرا دیا، اپنوں نے اس آئین زندگی کو ٹھکرا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ رسول اکرم 13 سال تک اپنوں کے اندر رہ کر تبلیغ خدا کرتے رہے، لیکن فقط ان 13 سالوں میں 40 افراد اس ہدایت کے منبع کے، اس ہدایت کے چشمے کے اوپر آئے اور ہدایت سے سیراب ہونے لگے۔ اس کے بعد خداوند متعال نے کیا کیا؟ رسول اکرم کو یہ حکم دیا کہ اے رسول اب ہجرت کرو۔ جب اپنے چھوڑ جائیں تو پھر بیگانے مل جاتے ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں آتے ہیں، وہ افراد، وہ قبائل کے جو در حقیقت رسول کی جان کے پیاسے تھے، در حقیقت ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ آپس میں متحد ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، رسول اکرم کو اپنایا، اور رسول اکرم کو اپنانے کے بعد رسول اکرم کی بیعت کی اور رسول اکرم کی حکمرانی کے نیچے زندگی گزارنے لگے۔ میرا اشارہ اوس و خزرج کی طرف ہے کہ رسول اکرم جانتے نہیں تھے، لیکن دو طرح کے دو قبائل تھے، ایک قریش کا قبیلہ تھا، ایک اوس، اور تیسرا خزرج کا قبیلہ تھا۔ قریش رسول کے اپنے تھے، اپنوں نے قبول نہیں کیا، اوس اور خزرج بیگانے تھے، لیکن جب اپنے ٹھکرا دیں تو پھر بیگانے انسان کو تھام لیتے ہیں، اور یہی ہوا۔ اوس و خزرج نے رسول اکرم کی دعوت پہ لبیک کہہ کر رسول اکرم کی نصرت کی۔ آج کے دور میں
آج کے دور میں اس کی بارز ترین مثال آپ اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ افراد کے جن کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ وہ ملک کو چلا سکیں، وہ مختلف اداروں کو چلا سکیں، وہ مختلف کمپنیوں کو چلا سکیں، اپنے ملک میں انہیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا، اپنے ملک میں ان کے لیے روزگار کے وسائل نہیں، اپنے ملک میں ان کی زندگی مشکل سے گزر رہی ہے، کیا ہو کرتے ہیں وہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں جہاں پہ ان کو آسائشیں ہی آسائشیں ملتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ملک مثال کے طور پہ پاکستان کی مثال لے لیں جہاں پہ روزگار کے مواقع نہیں، جہاں پہ روزی کمانے کے مواقع نہیں، جہاں پہ کسب کرنے کے مواقع نہیں، جہاں پہ رزق حلال کمانے کے مواقع نہیں، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اٹھ کے اس جگہ پہ جاتا ہے کہ جو اپنا ملک نہیں ہے، غیر ہے، غیروں کا ملک ہے، لیکن جب اپنے ٹھکرا دیں، اپنے گھاس نہ ڈالیں تو پھر غیر ملک میں جا کر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی روزی کماتا ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ افراد کے جو پاکستان سے باہر جا کے زندگی گزارتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، وہ آسائشوں میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان میں علم کی قدر نہیں، پاکستان میں ہنر کی قدر نہیں، پاکستان میں ٹیلنٹ کی قدر نہیں، لیکن دوسرے ممالک میں علم کی بھی قدر ہے، ہنر کی بھی قدر ہے اور ٹیلنٹ کی بھی قدر ہے۔ اس لیے وہ ٹیلنٹڈ افراد پاکستان کی بجائے غیر پردیس کو انتخاب کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کر کیا کرتے ہیں؟ ان کی گود میں بیٹھ کر وہاں پہ پردیس میں جا کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اپنے ٹھکرا دیں تو بیگانے آپ کو پکڑ لیتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں امام کے اس کلام کی معرفت حاصل کر کے اپنی عملی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔